میں کچھ عرصہ پہلے ایک شخص سے ملا یہاں دبئی میں، عرب تھا اور میں جاننے والا تھا، تو اس سے میری بات چیت ہوئی، میں اس سے ملا کافی عرصے کے بعد. تو میں نے اس سے پوچھا اور کیا حالات ہیں، ہاؤ از ایوری تھنگ گوئنگ آن. تو مجھے کہنے لگا کہ ہاں سب ٹھیک ہے، اور یہ بیسیکلی وہ ایک ملٹی نیشنل کا جو ہے وہ بہت اچھی پوسٹ پہ جاب کرتا ہے، اور اس کی سیلری دیکھیں تو تقریباً 25 سے 30 لاکھ روپیہ مہینے کی سیلری ہوگی، مطلب ایک مہینے میں اتنی سیلری لینے والا. اور گاڑی جو ہے اس کا پورشے کار، سب کی ڈریم کار ہوتی ہے کہ پورشے ہونی چاہیے، اس کے پاس آلریڈی تھی. گھر اس کا دبئی میں بڑی اچھی جگہ پہ. تو جب میں نے اسے پوچھا کیا حالات ہے، تو بات کرتے کرتے ایک دم سے رونا شروع ہو گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو میں پریشان ہو گیا، میں نے کہا خیریت ہے، جاب کا مسئلہ ہے، کوئی پرابلم ہو گیا؟ کہتا نہیں یار جاب میری ٹھیک ہے، میرے جاب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جاب از دا لاسٹ تھنگ آئی ایم ورڈ اباؤٹ، آئی ایم ناٹ ورڈ اباؤٹ مائی جاب. تو جاب بالکل ٹھیک ہے، لیکن میرے گھر میں سکون نہیں ہے، گھر میں سکون نہیں ہے. اور اس کی وجہ سے وہ رونے لگے، لٹرلی اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. تو میں نے سوچا کہ یہ وہ شخص ہے جس کو دیکھ کے لوگ خواہش کرتے ہیں اور خواب دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس طرح کی زندگی ہو. 25 سے 30 لاکھ روپے مہینے کی سیلری، پھر پورشے کار، پھر اچھی جگہ پہ گھر. لیکن اس کے باوجود اس کی زندگی میں ان چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں تھی. اس کو اپنی گاڑی سے کوئی غرض نہیں تھا، اس کے گھر سے کوئی غرض نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ اندر کی زندگی جو تھی وہ تباہ و برباد ہو چکی تھی. تو اصل چیز کیا میٹر کرتی ہے کہ اگر باہر کی زندگی اچھی ہے ظاہری طور پہ، اندر کی زندگی اچھی نہیں ہے، تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا باہر کی چیزوں کا. اگر اندر کی زندگی آباد ہے، دل کی دنیا آباد ہے، اندر سکون ہے، تو پھر باہر کی انوائرمنٹ اور باہر کی چیزیں آپ کی زندگی پہ زیادہ اثر انداز نہیں ہوتی. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ حرم میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، اور حجاج بن یوسف کی فوج نے گھیرا کر لیا تھا اور وہ پتھر پھینک رہے تھے. تو ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نماز میں کھڑے ہیں اور مشغول ہیں، اور پتھر ان کے بالکل چہرے کے قریب سے گزرا، لیکن وہ اپنی نماز میں ذرا برابر بھی نہیں ہلے. ارد گرد پتھر ٹوٹ رہے ہیں، جان کا خطرہ ہے، لیکن وہ نماز میں اتنے مشغول تھے کہ انہیں باہر کی چیزوں کا اثر بھی نہیں ہو رہا تھا. کیا ہے کہ اندر جب اطمینان ہے، اندر جب سکون ہے، اندر جب اللہ سے دل لگا کنیکٹڈ ہے، اور یہ یقین ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، تو پھر باہر کی انوائرمنٹ اور باہر کی چیزیں ہمارے دلوں پہ اثر انداز نہیں ہوتی. ہم اگر اپنی زندگی کا ایک انالیسس کریں تو ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ ہماری زندگی کی دو بڑی چیزوں پہ ڈیپینڈنٹ ہے. ایک ہے ہماری باہر کی زندگی، ایکسٹرنل تھنگس، ہمارا مال، ہماری پراپرٹی، گاڑی، بزنس، یہ باہر کی زندگی ہے، رائٹ، یہ باہر کی چیز زندگی کی ریکوائرمنٹس ہیں. اور ایک ہماری زندگی ہے جسے ہم کہتے ہیں اندر کی زندگی، ہمارے دل کا سکون، چین، خوف، خوشی، راحت، بے چینی، اس کا تعلق کیا ہے؟ اندر سے ہے. تو انسان بیسیکلی ان دونوں چیزوں کو ملا کے مطلب ہماری زندگی ان دونوں چیزوں کا کمبینیشن ہے، باہر کی زندگی اور اندر کی زندگی. اب کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ باہر کی زندگی میں جو ہماری چیزیں، جو ہماری ضروریات ہیں وہ پوری ہوں بھی، لیکن اگر اندر کی زندگی سکون میں نہیں ہے تو باہر کی زندگی کی وہ تمام چیزیں ہمارے لیے بے معنی ہو جاتی ہیں. آپ کے پاس مال ہے، اولاد ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، جو بھی چیزیں آپ نے خواہش کی تھی اپنی زندگی میں سب موجود ہیں، لیکن اندر دل کی زندگی ویران ہے، اندر ایک خوف ہے، اندر ایک بے چینی ہے، اندر ایک پریشانی ہے، اندر ایک بے سکونی کی کیفیت ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہمارے مل چکی ہیں، ان کا ہمارے زندگی میں کوئی ویلیو نہیں رہتی. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.